بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیسن نمبر 9 میں ہم کچھ اور سینسری آرگنز ان ورٹیبریٹس کا ذکر کریں گے۔ یہ لیسن نمبر 9 لیسن نمبر 7 اور 8 کی کنٹینیویشن ہے۔ سب سے پہلے سلائیڈ میں بات کر لیتے ہیں olfactory یا smell receptors کی۔ The sense of smell is well developed in almost all the groups of vertebrates. The nose or nasal cavity is the site where the sense is perceived and then assessed. زیادہ تر vertebrates میں nose یا nasal cavities کے اندر smell کو sense کیا جاتا ہے۔ The receptor cells which are sensitive to olfaction are located in the upper region of nasal cavity. یہ ابھی ہم آپ کو ڈائیگرام کے ذریعے بھی دکھائیں گے۔ Each receptor cell has a bunch of cilia which contain the actual smell sensitive receptors. اس کی ڈسکشن بھی ڈائیگرام کے ذریعے ہوگی۔ Olfactory receptors are regularly replaced with new one. Olfactory receptors کچھ عرصہ بعد ریپلیس ہو جاتے ہیں اور یہ ریسیپٹرز بہت سارے اقسام کے ہوتے ہیں ڈفرینٹ کیمیکلز کو ریسیو اور محسوس کرنے کے لیے۔ For an odorant to be detected, the molecules of substance should transfer from the air into the nasal chamber. یہاں ہم ہیومن نوز کی طرف جاتے ہیں اور ڈائیگرام کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں کہ ہیومن نوز کس طرح کا ہوتا ہے۔ اس دیے گئے ڈائیگرام میں ہیومن نوز کا وہ سیکشن دکھایا گیا ہے جو کہ اسمیل ڈیٹیکشن سے ریلیٹڈ ہے۔ نیچے آڈر مولیکیولز، ہوا میں مکس وہ مولیکیولز جو کہ کسی کیمیکلز کے ہیں وہ نوز یا نیزل کیویٹی میں داخل ہوتے ہیں، ان کو آڈر مولیکیولز لکھا گیا ہے۔ یہ مولیکیولز نیچے ایک میوکس لیئر میں ڈیزولو ہو جاتے ہیں۔ میوکس یعنی ایک گیلی لیئر میں ڈیزولو ہو جاتے ہیں۔ اس میوکس لیئر کے اندر یلو کلر کے ڈینڈرائٹس دکھائے گئے ہیں۔ ان ڈینڈرائٹس کو اس ڈائیگرام کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں۔ اس ڈائیگرام میں آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈینڈرائٹس کے ایکسٹینشنز ہیں، یعنی نیورون کی سیل باڈی سے نکلنے والے ڈینڈرائٹس کے ایکسٹینشنز ہیں۔ ڈینڈرائٹس مختلف آڈر مولیکیولز کے ساتھ بانڈ بناتے ہیں اور جن ریسیپٹرز پر آڈر مولیکیولز یا کیمیکلز ریسیو ہوتے ہیں ان کو آڈر مولیکیول ریسیپٹرز کہا جاتا ہے۔ واپس اس ڈائیگرام کی طرف آتے ہیں۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمیکلز میوکس میمبرین میں ڈیزولو ہو جاتے ہیں اور میوکس میمبرین سے سیلیا یا ڈینڈرائٹس میں ایبزارب ہو کر ان ایگزونز کے ذریعے اوپر دوسرے نیورونز کے ذریعے سگنل کو لے کر جاتے ہیں۔ ان نیورونز کو ایک بلب میں انکلوز کیا گیا ہے جس کو olfactory بلب کہا جاتا ہے۔ بون کو بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور جو ڈفرینٹ قسم کے سپورٹنگ سیلز ہیں، یلو کلر کے علاوہ جو بلو کلر کے ڈفرینٹ سپورٹنگ سیلز ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بیسل سیل لیئر کو بھی یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ اب ہم واپس اپنے سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ For an odorant to be detected, the molecules of the substance should transfer from the air into the nasal chambers. Inside the nasal chamber, it is dissolved in the mucus. This dissolution یا solution is helpful to the receptor cells to identify the odor. اگر ہم اپنی ناک میں انگلی ڈالیں تو انگلی گیلی ہو جاتی ہے۔ یہ گیلا پانی اصل میں میوکس ہے۔ یہ مختلف کیمیکلز کو ڈیزولو کرتا ہے اور ہمیں ہیلپ کرتا ہے مختلف کیمیکلز کو سونگھنے میں۔ پروٹینز ہوتی ہیں میوکس میں جس کو میوسین پروٹینز کہا جاتا ہے
وہ ان کیمیکلز کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں اور نیورونز کی ہیلپ کرتے ہیں ان کیمیکلز کو پہچاننے میں. Although there are thousands of receptor cells in the nasal cavity, each type of cell responds to specific group of chemicals. Sense of olfaction is well developed in reptiles such as snakes and lizards. The mouth cavity contains a pouch on the dorsal side known as Jacobson's organ, یا اس کو وومیرونیزل آرگنز بھی کہا جاتا ہے. اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ڈائیگرام کا سہارا لیتے ہیں. یہاں اس ڈائیگرام میں ایک سنیک کا ہیڈ کراس سیکشن میں دکھایا گیا ہے. اوپر 4 نمبر پہ نیزل کیویٹی کو شو کیا گیا ہے اور نیچے 3 نمبر پہ ماؤتھ کیویٹی کو شو کیا گیا ہے، جبکہ نیزل کیویٹی اور ماؤتھ کیویٹی کے بیچ میں 1 نمبر پہ وومیرونیزل چیمبر کو شو کیا گیا ہے، جس کو جیکبسن آرگن بھی کہا جاتا ہے. جب سنیک اپنی زبان کو باہر نکالتا ہے تو زبان کے ساتھ مختلف کیمیکلز اٹیچ ہو جاتے ہیں. یہ اپنی زبان کو ماؤتھ کیویٹی میں لے جا کر پھر اس کو جیکبسن آرگن کے پاس لے کر جاتا ہے اور جیکبسن آرگن سنیک کی زبان سے یہ کیمیکلز ریسیو کرتے ہیں اور سنیک کو اس بات کا ڈیٹیکشن کرنے میں ہیلپ دیتے ہیں کہ یہ مولیکیولز کس قسم کے آرگینزم کے ہیں، اور اس طرح سے سنیک اپنے شکار کو ایزیلی ٹریک کر سکتا ہے. واپس اپنے سلائیڈ کی طرف آتے ہیں. دا فورکڈ ٹنگ، سنیک کی ٹنگ چونکہ 2 شاخوں میں ہوتی ہے اس لیے اس کو فورکڈ ٹنگ کہا جاتا ہے. دا فورکڈ ٹنگ کلیکٹ ایئر بورن کیمیکلز and is retracted towards the Jacobson organ where the order is analyzed. زبان کو جیکبسنز آرگن کے پاس لایا جاتا ہے جہاں پہ مختلف کیمیکلز کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. Some animals perceive olfactory stimuli over long distances such as the pheromones. These are chemicals released in the environment for location of food, recognizing members of the same species or to avoid predators. Pheromones کا ذکر ہم نے پچھلے انورٹیبریٹس میں بھی کیا. کچھ اینیملز ایئر میں خاص قسم کے فیرومونز یا کیمیکلز ریلیز کرتے ہیں. ان کیمیکلز کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنے ہی قسم کے دوسرے آرگینزمز کا پتہ لگایا جا سکے یا ان کو اٹریکٹ کیا جا سکے، یا ان فیرومونز کی مدد سے فوڈ کا لوکیشن یا ان فیرومونز کی وجہ سے فوڈ کی لوکیشن یا اپنی ٹیریٹری کو جس جگہ میں اینیمل رہتا ہے اس جگہ میں مختلف جگہوں پر فیرومونز اٹیچ کر لیتا ہے. ان فیرومونز کی بو سے اسی قسم کے اور اینیملز کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جگہ پہلے سے کسی آرگینزم نے آکوپائی کی ہوئی ہے. یہاں پہ اسمیل یا olfactory ریسیپٹرز کا ڈسکشن کلوز کرتے ہیں اور نیکسٹ سلائیڈ پر چلتے ہیں جس کا نام ہے ٹیسٹ ریسیپٹرز یا گسٹیٹری ریسیپٹرز. The receptors for taste may be present all over the surface of the body, such as in case of bottom-dwelling fishes are localized in mouth and throat. کچھ فشز جو پانی میں بہت نیچے ہوتی ہیں ان کی ساری باڈی کے اوپر ٹیسٹ ریسیپٹرز ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر اینیملز میں ماؤتھ یا تھروٹ یعنی گلے میں ٹیسٹ ریسیپٹرز پائے جاتے ہیں. میملز میں ٹیسٹ ریسیپٹرز زبان کے اوپر پائے جاتے ہیں اور یہ ریسیپٹرز زبان میں خاص جگہوں پر پائے جاتے ہیں جن کو ٹیسٹ پورس کہا جاتا ہے. یہاں سے ہم ڈائیگرام کا سہارا لیں گے.
اور پھر سلائڈ کی طرف واپس آئیں گے۔ اس ڈائیگرام میں انسان کی زبان دکھائی گئی ہے اور یہاں ایک چھوٹے سے سیکشن کو میگنیفائی کر کے دکھایا گیا ہے۔ زبان کے اندر چھوٹے چھوٹے پورس پائے جاتے ہیں جن کو ٹیسٹ پورس کہتے ہیں۔ ایک ٹیسٹ پور کے اندر بہت سارے ٹیسٹ بڈز ہوتے ہیں۔ جب خوراک منہ میں داخل ہوتی ہے تو اس خوراک کو ہم دانتوں کے ذریعے چباتے ہیں اور ہمارے منہ میں جو تھوک ہے جس کو سلیوا کہا جاتا ہے یا سلائیوا بھی کہتے ہیں، اس سلائیوا میں خوراک کے کیمیکلز شامل ہو جاتے ہیں اور وہ کیمیکلز ان پورس کے ذریعے نیچے ٹیسٹ بڈز تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس ڈائیگرام میں ٹیسٹ بڈ کو میگنیفائی کر کے دکھایا گیا ہے۔ جب ٹیسٹ پور میں سلائیوا نیچے آتا ہے اپنے ساتھ خوراک کے کیمیکلز بھی لے کر آتا ہے تو ٹیسٹ بڈز میں سینسٹیو سیلز ہوتے ہیں جن کو یلو کلر میں دکھایا گیا ہے۔ ان کو سینسری ریسیپٹرز کہا جاتا ہے اور ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے ہیئر لائک سٹرکچر ہیں جس کو مائکرو ویلائی لکھا گیا ہے۔ یہ اصل میں نیورونز ہیں جو کہ اسپیشلائزڈ ہو گئے ہیں ٹیسٹ کو ریسیو کرنے کے لیے۔ یلو کلر سیلز کے بیچ میں بلو کلر کے سپورٹنگ سیلز بھی دکھائے گئے ہیں۔ جب سلائیوا کے ساتھ کیمیکلز نیچے آتے ہیں تو یہ سیلیا کیمیکل کے ساتھ اٹیچ ہو کر ان سیل باڈیز کو سگنل دیتے ہیں اور یہاں سے یہ میسیج نیورونز کے ذریعے سینٹرل نروس سسٹم تک جاتا ہے اور ہمیں کسی بھی چیز کے ٹیسٹ کا احساس ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز بہت زیادہ سوکھی ہو تو اس کے ٹیسٹ کا احساس لیٹ ہوتا ہے، اگر کوئی چیز گیلی ہو اس میں واٹر کوانٹٹی ہو اس کا ٹیسٹ ہمیں جلدی محسوس ہو جاتا ہے۔ واپس چلتے ہیں سلائیڈ کی طرف۔ Inside the taste pores, large number of taste buds are present. Taste buds are small pockets packed with alternating cells known as supporting cells and receptor cells. Taste buds میں دو قسم کے سیلز پائے جاتے ہیں، ریسیپٹر سیلز جو کہ ٹیسٹ کو محسوس کرتے ہیں اور سپورٹنگ سیلز۔ From the receptor cells, many cilia arise into the taste pore. When food substance enter the mouth, they are dissolved in the saliva. The saliva then enter the taste pores where it is collected by the cilia or microvilli of the receptor cells. The receptor cells produce signals received by the attached neurons and they are sent to the thalamus of brain for assessment. تھیلمس برین کا وہ حصہ ہے جہاں پہ ذائقہ معلوم کیا جاتا ہے۔ ٹیسٹ کو عام طور سے مختلف گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جیسے سویٹ ٹیسٹ، سور ٹیسٹ، بٹر ٹیسٹ اور سالٹی ٹیسٹ، لیکن ایک ففتھ قسم کا ٹیسٹ جس کو یومامی کہا جاتا ہے یہ ایک جاپانیز ٹرم ہے اور گوشت کے فلیور کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ In reptiles and birds, taste buds are in the region of pharynx. چونکہ ریپٹائلز اور برڈز کسی چیز کو ان کی خوراک ہم سے ڈفرینٹ ہوتی ہے اور زیادہ تر چیزوں کو نگل کر کھاتے ہیں، اس لیے ان کے ٹیسٹ پورس یا ٹیسٹ بڈز فیرنکس میں پائے جاتے ہیں چونکہ وہ منہ میں چیزوں کو زیادہ چباتے نہیں ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کا لیسن اینڈ کرتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔